امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آقا علیہ السلام معوذتین، جب بھی بیمار ہوتے تو آقا علیہ السلام معوذتین پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام ہے کہ اے ایمان والو، کہ جب تم بھی بیمار ہوا کرو، اگر بیمار نہ بھی ہو تو سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آقا علیہ السلام جب بھی بستر پر جاتے اور بیڈ پر لیٹ جاتے تو آقا علیہ السلام اپنے معوذتین کی تلاوت کرتے، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرتے اور دونوں ہاتھوں پر پھونک کر پھر اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام اپنی آخری ایام میں بھی، یہاں تک کہ ذکر ہے کہ مرض الوفات میں بھی آقا علیہ السلام نے، اس وقت مرض الوصال میں بھی آقا علیہ السلام نے معوذتین کی تلاوت کی، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا چاہا لیکن ہاتھ نہ اٹھ سکے، حتیٰ کہ سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، انہوں نے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھا کر آقا علیہ السلام کے قریب کیے اور آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری، اور سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا پیارے کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کو لے کر آقا علیہ السلام کے بدن مبارک پر پھیر دیا۔ تو ناظرین کرام، جہاں ہم علاج کرتے ہیں، دوا استعمال کرتے ہیں، دوائیں استعمال کرتے ہیں، وہاں غذائیں استعمال کرتے ہیں، وہیں پر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے تھائرائیڈ، اور یہ ہے کیا اور یہ کیسی بیماری ہے، آج اس کا علاج UK یورپ کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے، چاہے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، خواتین میں تو یہ بیماری بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے بہت سی بیماریاں وجود میں آتی ہیں، حتیٰ کہ خواتین کی جو منتھلی پرابلمز ہیں، یعنی کہ مینسز پرابلم ہے، اس کے علاوہ آگے اولاد کے سلسلہ ہے، اور اسی طریقے سے خواتین میں اس کی وجہ سے موٹاپے کی بیماری زیادہ جنم لیتی ہے، اور یہاں تک کہ وزن دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر بچوں میں ہو جائے تو بچوں کے لیے یہ ایسی خاموش بیماری ہے جو یہاں تک کہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے اور بچوں کی گروتھ کو بھی یہ روک دیتی ہے، یہاں تک کہ جوانوں میں ہو جائے تو ان کے ہاں مردانہ طاقت کے اس کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر بوڑھوں میں ہو جائے تو اعصاب جگڑ لیتی ہے یہ بیماری، یہاں تک کہ اس سے کڈنی بھی فیل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی ایسے مریض جو ڈائلیسس کی طرف بڑھے ہیں ان کی وجہ بھی یہی تھائرائیڈ ہی بنی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، تھائرائیڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جو اب یہ کہاں ہوتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہمارا جو نخرہ، یہ جو ہمارے گلا ہے، اس کے اوپر جو ہے یہاں یہ غدود ہوتا ہے جس سے ہم تتلی نما جو ہے یہ کہلاتا ہے۔ آئیے کچھ ٹی وی اسکرین پر آپ کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ تھائرائیڈ ہے کیا۔ ٹی وی اسکرین پر ناظرین کرام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے تھائرائیڈ، اور یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ گلے میں جب ہو جائے اور یہ غدود ہوتا ہے اور یہ تتلی نما اور
اور یہ جب یہ بڑھ جائے اور یہ صحیح طور پر اس کا فنکشن نہ ہو، صحیح طور پر یہ کام نہ کرے، تو اس صورت میں ناظرین کرام پھر یہاں تک کہ کھانے کا ہاضمے کا سلسلہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، یہاں تک کہ شوگر کی زیادتی، بلڈ پریشر کی زیادتی، اور یہاں تک کہ وزن کا بڑھنا۔ اب یقین جانیے کہ وہ خواتین جن کا اکثر وزن جو ہے وہ حالانکہ کھانا پینا بھی اتنا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے جو معالج ہیں وہ بھی بس اوقات اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور یہاں تک کہ یہ بیماری جو ہے یہاں تک کہ دماغ کو بھی جو ہے متاثر کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام یہاں تک کہ خواتین کے وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا، یہاں تک کہ ان کے ایام میں بے قاعدگی کے پیدا ہونا، اور یہاں تک کہ وہ خواتین جو حاملہ نہیں ہوتی، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تھائرائیڈ جو ہے یہ گلے پر، یہ دیکھیں یہ گلے کا نخرہ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں سامنے غدود ہوتے ہیں دو، یہ تتلی نما، اور یہاں تک کہ یہ دماغ کو بھی جو ہے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ ایسا ہوتا ہے کہ سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ مردوں میں بھی یہ بیماری جب بڑھتی ہے تو اس میں ان کا بھی وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہم کھاتے بھی کچھ نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جو ہے وزن بڑھ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب یہ تھائرائیڈ بڑھتا ہے تو یہاں تک کہ یہ سر درد کی بہت زیادہ شکایت بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ بچیوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور بچیوں اور بچوں کے اندر گروتھ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے ان کی، وہ بچے قد نہیں نکالتے، ان بچوں کے قد نہیں بڑھتے، اور یہاں تک کہ آنکھوں میں شدید درد رہتا ہے، آنکھوں میں یہ سر کا اگلا حصہ جو ہے یہ بھاری رہتا ہے ہمیشہ، اور یہاں تک یہ دیکھیں یہ ہے تھائرائیڈ ناظرین کرام، یہ ہے غدود۔ اب یہ غدود جو ہے اگر اس کا فنکشن یہ صحیح طور پر کام نہ کرے تو یہ بہت سی بیماریاں جنم لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو اپنا کھانا پینا بھی صحیح کرتے ہیں، سونا جاگنا بھی ان کا ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر ان کو ہیڈک کی پرابلم رہتی ہے، اور یہاں تک کہ عارضہ قلب جسے دل کی بیماریاں کہتے ہیں، دل کی بیماریاں بھی اسی سے جنم لیتی ہیں، اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ دل کا یعنی کہ ہارٹ اٹیک بھی اسی سے ہو جاتا ہے۔ اور خواتین میں یہ بالوں کے گرنے کی پرابلم، مردوں میں بالوں کی اکثر جو ہے شکایت کرتے ہیں کہ بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، خواتین ہیں وہ اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ان کے سر کے بال جو ہے بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ یہ منتھلی سائیکل جو ہے خواتین کا یہ اکثر خراب ہو جاتا ہے، تو یہ ساری وجہ جو ہے ناظرین کرام یہ تھائرائیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ تھائرائیڈ جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، اور اکثر میں نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی اور بڑے بڑے معالجین جو ہے وہ اس سے غافل ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی یہ کیا پرابلم ہے، اور یہ اس ملک کے اندر UK یورپ کے اندر یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور یہ بیماری اس وجہ سے کہ ظاہری بات ہے ٹھنڈی کنٹری ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم حفاظت نہیں کرتے اپنے گلے کی، ہمیشہ جو ہے وہ یہ کافی جو ہے اب یہ ناظرین کرام کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں انتہائی مضر ہیں۔ کافی جو ہے یہ زیادہ کافی پینے والے ان کو ہمیشہ تھائرائیڈ کی پرابلم رہتی ہے، اور یہ جو ہے یہ انتہائی مضر ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے اگلی جو یہ ہم لوگ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں فاسٹ فوڈ میں یہ ہمارے جو ہے تھائرائیڈ کی پرابلم کو جو ہے کریٹ کرتی ہیں، تو اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو ہم چکن مزے لے کر کھاتے ہیں نا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ براہ کرم یہ چکن کو چھوڑ دیں آپ لوگ، اور یہ چکن جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے ناظرین کرام کہ جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چکن جو ہے کتنی بیماریوں کا جو ہے سبب بنتا ہے، اور یہ چکن جو ہے یہ انتہائی مضر ہے، تو اس میں ذہن میں رکھیں ناظرین کرام کہ چکن کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا استعمال یہ آپ لوگ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام یہ تلی ہوئی چیزیں، ان کا تلی ہوئی چیزوں کا کھانا بھی آپ حضرات چھوڑ دیں تو انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام بہت سی بیماریوں سے آپ حضرات جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر بہت سے لوگ اس کے لیے بہت سی دوائیاں کھاتے ہیں، خاص طور پر ایلوپیتھک میں، اور یہ خاص طور پر چہرے کی بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ بھی جو ہے ناظرین کرام اسی تھائرائیڈ کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اکثر چہروں پر جو ہے نا وہ داغ دھبے ہو جاتے ہیں اور پمپلز ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان پہ دانے ہو جاتے ہیں، چہرے پر ہمیشہ چہرے کی جو ہے نا خوبصورتی وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور خواتین میں ہو جائے تو یقیناً بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو اس کے لیے مضر چیزیں ہیں وہ آپ نے دیکھی، ان میں سب سے زیادہ مضر چیز جو ہے وہ ریڈ چلی ہے۔ ریڈ چلی اور چکن، یہ دونوں چیزیں ایک ایسی دونوں غذائیں، آج ہماری غذا جو ہے وہ چکن ہے یا پھر ریڈ چلی ہے، اور کوشش کرتے ہیں جب آرڈر بھی دیتے ہیں کسی
کسی جگہ پر تو وہاں ان کو کہتے ہیں کہ ذرا اسپائسی ہونا چاہیے، اور وہ بھی پوچھتے ہیں کہ میڈیم ہونی چاہیے یا زیادہ ہائی ہونی چاہیے، خوب دبا کر لال مرچیں ڈالیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا چٹپٹا کھانا اور بڑا مزہ آیا۔ حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ یہ ریڈ چلی جو ہے، یہ جب سے ناظرین کرام آج دیکھ لیں وہ قومیں جن کے ہاں ریڈ چلی استعمال نہیں کی جاتی تو وہ کتنی صحت مند ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں چائنیز کو دیکھ لیں، کورین کو دیکھ لیں، جاپانیز کو دیکھ لیں، یا آپ خاص طور پر افغانی اپنے جو پاکستان میں دیکھ لیں تو افغانی حضرات کو دیکھ لیں، ترکی حضرات کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے اور بھی جو قومیں ہیں آپ ان کو دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ لوگ ریڈ چلی کا استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ ریڈ چلی جو ہے اور چکن کا استعمال، میں اکثر گھروں میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اسلام چینل کے توسط سے کہ خدا را اب لوگ کہتے ہیں کھائیں تو کیا کھائیں، بھائی کھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر نعمتیں کم ہیں، ماشاءاللہ فش ہیں تو طرح طرح کی ہیں، کاڈ فش ہے یہاں، سلمن فش ہے یہاں، اور بھی اچھی اچھی اعلیٰ قسم کی ہیں، اور وہ استعمال کریں، ٹونا فش ہے وہ استعمال کریں۔ اس کی جگہ پر آپ لیم استعمال کریں، لیم میں بھی کوششیں کریں کہ ریڈ میٹ کا زیادہ استعمال نہ کریں، لیکن لیم کے ساتھ ہمیشہ سبزی کا استعمال کریں۔ تو ناظرین کرام یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں بیماریاں سامنے آتی ہیں، اور خاص طور پر UK یورپ کے اندر ہم اپنے گلے کو جو ہے وہ ڈھکتے نہیں ہیں، اور ہمارا یہ غدود جو ہے متاثر ہو جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ غدود کہاں ہوتا ہے، یہ نخرہ کے بالکل اوپر تتلی نما ہوتا ہے، اور یہ غدود جب اس کا صحیح طور پر یہ فنکشن نہ کرے، صحیح طور پر یہ کام نہ کرے تو بہت سی بیماریاں جو ہے وجود میں آتی ہیں۔ تو اور میں نے یہ ذکر کیا کہ اکثر معالج، اکثر ڈاکٹر جو ہے وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، اور یہاں تک کہ وہ دوسری بیماریوں کی طرف یہ آئے دن یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور یہ کروا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ مریض بیچارہ جو ہے وہ مرض کے اندر جو ہے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، نہ اس کے بیچارے کی خوراک ہوتی ہے، اور دن بدن وزن دیکھیں تو اس کا اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں اس ملک میں دیکھیں، بچے دیکھیں تو بچے دن بدن جو ہے وہ پھولتے چلے جا رہے ہیں، اب بچیاں ہیں تو دن بدن جو ہے وہ پھولتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے ناظرین کرام؟ اس کا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے، اور ہمارے بڑے بزرگ جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے اس کے مختلف علاج تجویز کرتے ہیں، یہاں تک کہ روحانی علاج میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ جو ہے چاروں قل پڑھ کر اپنے یہ تیل پر دم کر کے، اس تیل کو جو ہے زیتون کے تیل پر اس کو جو ہے اپنے گلے پر لگائیں تو اس سے جو ہے سبحان اللہ یہ تھائرائیڈ جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے چاہے دوا ہے، چاہے غذا ہے، چاہے دعا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اصل تو سبب، یہ تو سبب ہے، اصل مسبب الاسباب ہے، اور شفا اسی نے دینی ہے۔ ناظرین کرام کچھ علاج ہیں، ہم نے اب اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ تھائرائیڈ کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ کسی کو بھی اگر تھائرائیڈ ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے لیے استعمال کیا کرنا ہے، کچھ پکچرز میں آپ کو دکھلاتا ہوں ناظرین کرام۔ اس وقت ناظرین کرام انشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت جسے جو ہے یعنی کہ ہلدی کہتے ہیں، ہلدی جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ جو میتھی دانہ ہے، یہ میتھی دانہ بھی بہت مفید ہے۔ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ میں یہ نسخہ آپ کو بتاؤں گا۔ ہلدی والا دودھ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہلدی والا دودھ بھی اس کے لیے بہت مفید ہے، اور ہلدی والے دودھ سے جو ہے آپ کافی حد تک جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس سے بہتر کر سکتے ہیں، یعنی کہ اور اسی طریقے سے زیتون کا تیل صبح نہار منہ استعمال کرنے سے اور اس کو اوپر سے مساج کرنے سے بھی یہ کافی حد تک جو ہے تھائرائیڈ کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے یہ جو ہے بہت اچھا ہے، صبح کے وقت میں اس کا استعمال کریں، شام کے وقت میں اس کا استعمال کریں پانی میں ڈال کر، یہ بہت مفید ہے۔ پانی کا استعمال، جن کو بھی تھائرائیڈ ہے وہ پانی کا استعمال اپنا مینٹین کریں۔ اکثر لوگ وہ کہتے ہیں ہم پانی تو پیتے ہیں، لیکن پانی کو کیسے پینا ہے میں نے ہمیشہ بتلایا کہ سپ کر کے پیا کریں تو انشاءاللہ العزیز پانی جو ہے پھر وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اکثر لوگ اس ملک کے اندر پانی کم پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھائرائیڈ کی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی اسی طریقے سے یہ ادرک، جنجر جو ہے یہ زبردست مفید ہے، صبح نہار منہ اگر اس کا جوس نکال کر اس کو کلونجی کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے۔ میں انشاءاللہ یہ نسخے آپ کو سارے بتلاؤں گا۔ اونین، پیاز جو ہے اس کا عرق نکال لیا جائے، یا پیاز کو اپنے سلاد میں استعمال کیا جائے، کھانے میں جب بھی کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، یہ بہت مفید ہے۔ اب اسی طریقے سے فش کا استعمال، چاہے کوڈ فش لے لیں، چاہے سالمن فش لے لیں، یہ ساری جتنی یعنی کہ جن کے اندر اومیگا 3 ہوتے ہیں، یہ اگر آپ استعمال کریں تو یہ جو ہے زبردست چیز ہے۔ اور یہ خاص طور پر پھل فروٹ کا استعمال کرنا، پھل فروٹ کا استعمال بھی کریں جس میں گریپس ہیں، آج کل جاپانی پھل آیا ہوا، املوک آئے ہوئے ہیں، یہ استعمال کریں۔ گرین ٹی کا استعمال کریں،
کریں۔ گرین ٹی جو ہے آج ناظرین کرام میں آپ کو ایک قہوہ بتاؤں گا کہ قہوہ جو ہے یہ زبردست ایک اس کے لیے بہت مفید علاج ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا سالمن فش ہے، چکن کھانا چھوڑیں، چکن آپ کے لیے صحت کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے سالمن جو ہے یہ زبردست ایک جو ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اور اسی طریقے سے نٹس میں اگر آپ کو الرجی نہیں ہے تو آپ یہ استعمال کریں، ان میں کاجو ہے، بادام ہے، پستے کا استعمال کوشش کریں کہ بچیں اس سے، باقی جو ہے آپ کاجو، پستہ، کاجو، بادام اور باقی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سبحان اللہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت جسے انار کہتے ہیں، یہ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہر انار کے اندر جو ہے ایک جنت کے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے 100 بیمار ایک انار، اگر 100 بیمار ہوں اگر ایک انار کھلا دیا جائے تو سبحان اللہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فش کا استعمال کریں اور خاص طور پر سلاد کا استعمال کریں، سلاد میں جو ہے کھیرے کا استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ اور اسی طرح سبزیاں ہیں، سبزیوں کا استعمال کریں، میں نے جیسے کہ ذکر کیا تھا نٹس کا استعمال کریں، اس میں اخروٹ ہے، کاجو ہے، بادام ہے، اس کا استعمال کریں۔ اور انڈوں کا استعمال کریں، اگر ابلے ہوئے بوائل ایگ اگر آپ استعمال کریں، الرجی نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ صبح نہار میں ایک کھانا، ایک بوائل ایگ کھانا، لیکن کوشش کریں اگر آپ کو دل کا عارضہ نہیں ہے، کولیسٹرول نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے نا ہاف بوائل کر کے کھائیں۔ اسی طریقے سے گاجر جو ہے یہ بہت زبردست مفید ہے۔ گاجر کا جو ہے اس کو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ ناظرین کرام جب بھی سلاد کا استعمال کریں تو سلاد کو نا اسٹیم بوائل کر لیں۔ اسٹیم بوائل کیونکہ اطباء کہتے ہیں، بعض نے اس سے اختلاف بھی کیا لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اگر، کیونکہ ہمارے استاد حکیم جن کی عمر 108 سال تھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دیکھیں معدے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو معدے کے لیے سب سے مفید جو ہے وہ اسٹیم بوائل ہے۔ اسٹیم بوائل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، وہ آپ مختلف طریقے، اب تو ماشاءاللہ مختلف قسم کی چیزیں بھی آ گئی ہیں الیکٹرانکس، لیکن کوشش کریں کہ اس کو گیس پر جو ہے اسٹیم بوائل کریں تو بہت اچھا ہے، یعنی کہ آگ یعنی گیس والے چولہے پر۔ بہرحال ناظرین کرام یہ اسٹیم بوائل کر کے استعمال کریں تو بہت مفید ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام کچھ نسخوں کی جانب، اور وہ نسخے میں ایک تو میں نے آپ کو تصویری خاکوں میں دکھا دی ہے، لیکن اب آئیے کچھ نسخوں کی جانب، وہ نسخے میں بتلا دیتا ہوں، اسے نوٹ کر لیجئے۔ جن کو بھی تھائرائیڈ ہے تو انشاءاللہ العزیز سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ ویسے بھی الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کی ماشاءاللہ دعائیں جاری رہتی ہیں، کیونکہ الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے کتنے لوگ ہیں ناظرین کرام مجھے ملتے ہیں، مختلف مسجدوں میں جاتا ہوں، راستے میں مجھے ملتے ہیں، ٹرین میں برمنگھم سے یہاں لندن آتا ہوں تو یہاں راستے میں مجھے ملتے ہیں۔ آج بھی مجھے ایک ساتھی ملے اور وہ دعائیں دے رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اور میرے ابو بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہماری پوری فیملی بیٹھ کر، اور ہم جو ہے آپ کے اس پروگرام سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں تو بس اوقات احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں اتنا شفا ہے۔ ہم تو سیدھا جاتے ہیں تو دوائیوں کی طرف اور فوراً جاتے ہیں، کال کرتے تھے اپوائنٹمنٹس کے لیے، اور وہاں بھی ڈاکٹر جو ہے جی پی بزی ہوتے تھے۔ بہرحال آپ کی پروگرام کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور بہت سی ناظرین کرام میں اپنے پاس کچھ بھی رکھنے والا نہیں ہے، بہت سے اساتذہ یقین جانے ہم جن سے لیتے تھے نا علم کو تو وہ اپنے نسخوں کو ایسے بتلاتے بھی نہیں تھے۔ مجھے ایک دوست مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ جو ہے نا کاپی رائٹ کا جو ہے نا وہ رکھیں کہ آپ کے جو ہے نا یہ نسخے کوئی جو ہے وہ نہ کرے۔ میں نے کہا یار ہمیں اللہ نے عطا کی ہے نا علم، تو ہم کہتے ہیں مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے، جتنی مخلوق ہے، چاہے انسان یعنی کہ چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر وہ ان نسخوں کو استعمال کریں تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے والا ہو جائے گا۔ جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانا والا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کا جب قرب ملے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا مجھے بھی قرب مل جائے گا۔ تو ناظرین کرام اب آئیے کچھ نسخوں کی جانب۔ پہلا نسخہ ناظرین کرام اسے نوٹ کریں، اگر آپ رات کو میتھی دانہ جس طریقے سے میں کہتا ہوں اس کو آپ جو ہے پانی میں گیلا کر لیں، اور صبح اٹھ کر اس کو جو ہے مشین کے اندر یعنی جوسر مشین کے اندر، یا آپ اس کو جوسر مشین کے اندر ہی اس کو جو ہے ذرا گرائنڈ کر لیں تو یہ بالکل پیسٹ بن جائے گا۔ اس پیسٹ کو آپ جو ہے صبح کے وقت جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے استعمال کر لیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ امید آ گئی ہوگی کہ میتھی دانے کو رات کو گیلا کرنا ہے اور صبح اٹھ کر جوسر مشین میں اسے گرائنڈ کر لینا ہے اور یہ پیسٹ بن جائے گا۔ اس پیسٹ کو آپ نے ہلدی والا پانی بنانا، ہلدی والے پانی بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ گرم پانی کے اندر نیم گرم پانی ہو، اس کے اندر 1 ٹی اسپون جو ہے ہلدی ڈالیں، اور ہلدی جو ہے کوشش کریں کہ آرگینک ہلدی ہو تو بہت مفید ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو کھا لیں۔ ایک نسخہ۔ دوسرا نسخہ
کہ صبح شام جو ہے ایپل سائڈر ونیگر جو ہے اس کے استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ تیسرا نسخہ، آپ جو ہے اپنے دن کے کھانے میں خاص طور پر پیاز کا اور کھیرے کا استعمال کریں، پیاز اور کھیرے کا استعمال کریں، میں نے ذکر کیا اس کو اسٹیم بوائل کریں اور اس کو استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ لیکن پیاز، کھیرا اور اس کے ساتھ آپ کے گاجر یہ بھی استعمال کر لیں، یعنی ان تینوں کا آپ جو ہے اس کو آپ کدوکش بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں اس کو استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے آپ کے تھائرائیڈ کے لیے۔ اسی طریقے سے اگلا نسخہ یہ جو ہے آپ نے، یہ تیسرا نسخہ ہو گیا۔ چوتھا نسخہ، آپ دن میں کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال کریں، یعنی یوگرٹ کا استعمال کریں۔ یوگرٹ جو ہے یہ تھائرائیڈ کے لیے زبردست چیز ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اندر بڑے سبحان اللہ، دن میں اس کو استعمال کریں، رات کو استعمال نہ کریں۔ جب بھی پیاز بھی رات کو استعمال نہ کریں اور دہی بھی رات کو استعمال نہ کریں۔ اس ملک میں ٹھنڈک ہے تو بس اوقات کیا ہے کہ وہ ریشہ پھر جم جاتا ہے دماغ کے اندر، سر درد کے بھی مریض ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جوڑوں کے درد کے بھی مریض ہو جاتے ہیں۔ تو دن میں کھانے کے ساتھ آپ ضرور استعمال کریں۔ یہ ہو گیا پانچواں نسخہ۔ چھٹا نسخہ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل صبح نہار منہ 1 چمچ جو ہے وہ استعمال کر لیا کریں۔ ساتواں نسخہ، صبح کے وقت میں آپ ادرک جنجر کا جوس نکالیں۔ جوس نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو کدوکش کریں، اس کے بعد جو ہے اس کو جو اس کا کدوکش کیا ہوا وہ ہے مواد، اس کو جو ہے پریس کریں گے تو اس میں سے جو ہے 1 چمچ جو ہے آسانی سے، یا جتنا بھی 1 چمچ جو ہے آپ کو چاہیے ہوگا، 1 چمچ جو ہے اس کے اندر سے وہ جوس نکل جائے گا۔ اس کو جو ہے آپ کلونجی کے تیل کے ساتھ 1 ٹی اسپون کلونجی کا تیل لیں، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ 1 چمچ شہد بھی لے لیں۔ یہ آپ کے چیسٹ کے لیے بھی بہت مفید ہے، لنگس کے، یعنی کہ آپ کے لنگس کے لیے بہت مفید ہے، پھیپھڑوں کے لیے، آپ کے گلے کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے تھائرائیڈ کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے پرانے نزلے اور خاص طور پر جن کے ریشہ جمع ہوا نکلتا نہیں ہے تو یہ زبردست ہے، اور وہ بزرگ جو اکثر کھانستے رہتے ہیں یہ ان کے لیے زبردست نسخہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اور نسخے بھی ہیں، اور خاص طور پر اس کا ایک نسخہ اور یہ ہے کہ ناظرین کرام، اگر خاص طور پر جن کو تھائرائیڈ ہے تو میں نے بتایا کہ آپ علاج بھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ علاج 1 مہینے، پرہیز 1 سال۔ تو اب آپ نے پرہیز کرنا ہے، پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی بھی معالج آپ کو جو ہے وہ شفا نہیں دلا سکتا، کیونکہ ناظرین کرام سب سے بڑی چیز یہ ہے احتیاط۔ اگر کوئی شخص احتیاط نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے، اب اکثر جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قاری صاحب، آپ کہتے ہیں یہ بھی، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں یہ بھی نہ کھائیں، یہ بھی نہ کھائیں، یہ بھی نہ کھائیں، تو بھائی کھائیں کیا؟ اب تو کیا ہم بھوکے بیٹھ جائیں؟ تو بھائی کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ بھی نہ کھائیں؟ ہاں، ہر چیز کا متبادل موجود ہے۔ جب آپ کو ہم نے کہا کہ چکن استعمال نہ کریں تو فش کا استعمال کریں، جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دن میں پیاز کا استعمال کریں، رات کو پیاز کا استعمال نہ کریں، دن میں دہی کا استعمال کریں، رات کو دہی کا استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، یہ تمام غذائیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بڑی شفا رکھی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، میں یہ ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اپنی غذا کے ساتھ ساتھ احتیاط یعنی پرہیز کی طرف جائیں، اور پرہیز سے پھر آگے نکلیں گے تو ناظرین کرام سب سے زیادہ تھائرائیڈ کی پرابلم ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ ہمیں رات کا سونا وقت پر نہیں ہے، خاص طور پر رات کا سونا نہیں ہے، اور دوسرا رات کا کھانا جو ہے خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں، ڈٹ کر کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ وہیں کھانا کھایا ٹیبل پر، وہیں قریب صوفہ تھا، وہیں بیٹھے، وہیں ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھتے دیکھتے وہی آنکھ لگی، کیونکہ جب ظاہری بات ہے کھانا کھایا ڈٹ کر، معدے میں جگہ نہیں چھوڑی ہے بالکل، اب وہ جو ہے نا، اب وہ خراٹے بھی زبردست بنتے ہیں۔ وہ لوگ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ان کو ہمیشہ ان کو خراٹے کی شکایت رہتی ہے، یعنی کہ جب سانس لیتے ہیں سوتے ہوئے تو آواز بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام کوشش یہ کریں ایک اپنی روٹین کو بھی آپ مینٹین کریں۔ دیکھیں ہمیشہ سے ناظرین کرام یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ بیماریاں علامات ہوتی ہیں، اصل جو ہے آپ کی روٹین، جب آپ کی روٹین آؤٹ ہوتی ہے تو اس روٹین کو اگر آپ مینٹین کر لیں تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو بیماریاں ہوں گی ہی نہیں۔ اور خاص طور پر جن کو تھائرائیڈ ہے میں ان کو ہمیشہ کہوں گا کہ جب باہر نکلیں اپنے گلے کو ڈھک کر نکلیں۔ سردی ہے، جب آپ اندر سے باہر نکلتے ہیں تو اندر آپ گرم ہوتے ہیں، کمرے میں یا آفس میں یا کہیں پر ہیں گاڑی میں، تو آپ جب باہر نکلتے ہیں تو باہر موسم سرد ہے، ٹھنڈا ہے، تو اب فوراً ہوا لگتی ہے، اس سے غدود متاثر ہو جاتا ہے، تو غدود متاثر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام چلنا ہے کہ ہم نے بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے سوالات، پھر ان کے جوابات انشاءاللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم پیش کریں گے، اور پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ناظرین کرام یہ پروگرام جو آپ کا پروگرام ہے اس سے آپ بھرپور انداز سے فوائد حاصل کریں۔ چلتے ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے جوابات انشاءاللہ، پھر آپ کے سوالات انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں۔
اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوشش یہی کرتا ہوں کہ UK یورپ میں رہنے والوں کے لیے آسان سے آسان علاج تجویز کروں، اور یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ علاج بالغذا کی جانب آپ کو لے کر جاؤں۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میرے جتنے علاج ہیں وہ جب میں بتلاتا ہوں تو جواب کی صورت میں، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو غذا کی صورت میں اس کا علاج بتلاؤں۔ لیکن ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ غذا جو ہے لا کر رکھتے ہیں اور ایک ہفتہ استعمال کرتے ہیں، دوسرے ہفتے پھر چھٹی۔ کیونکہ میں نے اکثر اپنے لوگوں کو ایک تجربہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہاں اتنے علاج میں آپ کو بتلاتا ہوں، اتنی چیزیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کے باوجود ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا جوش اور بڑا جذبہ ہوتا ہے، وہ چیز لے آتے ہیں گھر میں، لا کر رکھ دیتے ہیں کچن میں، ماشاءاللہ ایک دن استعمال کرتے ہیں، 2 دن استعمال کرتے ہیں، تیسرے دن پھر چھٹی ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اچھا رکھ دو ابھی پھر استعمال کر لیں گے، پھر وہ بھولتے پھر چھٹی ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں ہم نے تو استعمال کیا، وہ بھی چیز استعمال کی، ہم نے وہ بھی استعمال کیا، اور ہم نے یہ بھی استعمال کیا، اور پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آپ استعمال کریں، جب آپ دیکھیں خوراک کے اندر غیر صحت مند غذائیں استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ آپ کنٹینیوسلی آپ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں اور آپ کی بیماریوں کے لیے مفید ہیں، جب میں ان کا استعمال کا آپ کو کہا کرتا ہوں تو آپ اس کو استعمال کیا کریں۔ جب آپ استعمال کریں گے، خاص طور پر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو علاج بالغذا کرواتے ہیں یا علاج بالغذا کی طرف جن کی توجہ میں دلاتا ہوں، ایک تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، پھر دوسرا فائدہ یہ کہ سبحان اللہ کہ یہ آپ کی صحت کو بہتر کرتی ہے، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ آپ کے لیے کم خرچ بھی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اتنے مہنگے کھانے بڑے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھاتے ہیں اور اتنے پیسے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی صحت متاثر ہو تو کیا فائدہ؟ اس لیے گھر میں خود بھی سمجھیں۔ ہاں دیکھیں، اگر آپ کو یہ کہے کہ بھائی ہاں ہمارے گھروں میں، یا میں کبھی بھی جو ہے فاسٹ فوڈ نہیں استعمال کرتا، یا میں کبھی بھی کہیں کچھ بھی نہیں کھاتا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کبھی دیکھیں جب میں کبھی کوئی بد پرہیزی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ میں انسان ہوں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، کہیں آنا جانا ہے، کہیں کسی یہاں دعوت ہے، اب ظاہری بات ہے اب اتنے نخرے تو صرف گھر میں ہی چل سکتے ہیں نا، یا بیگم صاحبہ ہی اٹھا سکتی ہیں، اب باقی جو ہے نا ہر جگہ پر تو یہ سارے معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کم سے کم اگر وہاں پر ہم ایسی کوئی بد پرہیزی والی چیز ہے تو حکیم صاحب کو تو پتہ کیا استعمال کرنا ہے، پھر ہم وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو الحمدللہ پھر بیلنس جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے کیا ہوگا، تو آپ اس کے لیے جو ہے کم سے کم ایک بہترین قہوہ، جب آپ کبھی فاسٹ فوڈ استعمال کر لیں تو آپ اس کے لیے قہوہ ضرور استعمال کریں، اور نہ بھی اگر فاسٹ فوڈ استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ قہوہ دن میں ضرور استعمال کریں، دن میں 2 ٹائم، یعنی کہ ایک دوپہر کے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد اور شام کو کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد وہ قہوے کے اندر جو ہے سونف ڈالیں، اجوائن ڈالیں، اور جو ہے سونف، اجوائن، ادرک، منٹ، گرین ٹی اور یہ دارچینی یہ ڈالیں اور اس کا استعمال کریں۔ سبحان اللہ، مزے ہی مزہ ہے، بہترین۔ تو چلتے ہیں ابھی آپ کی کالز کی جانب، وقت ہوا آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سوالات۔ جی فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں جویریہ بات کر رہی ہوں، لندن سے۔ بہن جویریہ لندن سے، فرمائیے۔ ایکچولی میری میں نے اپنی مدر ان لو کے لیے کال کیا، ان کے 3 سوالات ہیں آپ سے۔ جی مدر ان لا کا کیا؟ جی فرمائیے۔ ان کے گھٹنے میں ان کو نی پرابلم ہے، ایکچولی ان کے کافی درد رہتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھٹنے میں کوئی پانی ہے اندر۔ تو کیا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے کیا؟ انہوں نے چیک کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو آرتھرائٹس ہے۔ ان کو آرتھرائٹس ڈائگنوز کر دیا۔ اچھا ان کی عمر کتنی ہے آپ کی مدر ان لا کی؟ ان کی عمر کتنی عمر ہے ان کی؟ آپ کی 57 ہے۔ 57، اچھا۔ اور ان کا وزن کتنا ہے؟ ان کا وزن 85 kg۔ 85 kg۔ اچھا، گھٹنوں میں تکلیف ہے؟ دوسرا ان کے گیس کافی ہوتی رہتی ہے، ان کو پیٹ میں گیس کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کھائیں بھی اور نہ بھی کھائیں پھر بھی ان کو گیس رہتی ہے، ان کو گیس کا پرابلم کافی رہتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ان کا وہ ٹرائی کرتی ہیں کافی ویٹ کم کرنے کی، لیکن ان کا ویٹ کم بھی نہیں ہوتا اور وہ کھاتی بھی زیادہ نہیں ہے، شوگر بڑھتا رہتا ہے۔ شوگر ہے ان کو؟
نہیں ڈائبٹک نہیں ہے. ڈائبٹک نہیں ہے. اچھا کولیسٹرول تو ان کو ہوگا؟ کولیسٹرول بھی نہیں ہے. کولیسٹرول بھی نہیں ہے. نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ چہل قدمی کوئی ہے ان کی؟ وہ واک پہ جاتی ہیں وہ، لیکن زیادہ مطلب کبھی کبھی جاتی ہیں کبھی کبھی نہیں جاتی. کبھی کبھی سے کام نہیں ہوگا، پابندی کروانی ہوگی. ان کی لیگز میں پین ہونا شروع ہوتا ہے پھر وہ بس کر دیتی ہیں. مطلب کوشش کریں کہ اتنا زیادہ نہ چلیں نا، لیکن آپ لوگ ان کی کوشش کریں کہ ان کے پاؤں کی مساج کریں. ٹھیک ہے، میں بقیہ میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مساج کریں کہ ان کے نیز کا مساج کریں، لیگز کا. میں نی کا بھی کریں، گھٹنے کا بھی کریں اور لیگ کا بھی کریں. میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اور ان کا ویٹ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا ویٹ کافی بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. ویٹ کافی بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. حکیم صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں ڈیوزبری سے. ڈیوزبری سے. کیا نام ہے میری بہن کا؟ سے فون کر رہی ہوں. کیا نام ہے حکیم صاحب؟ میرے 3 سوال ہیں. میری بہن کا نام کیا ہے؟ طاہرہ. طاہرہ بہن جی فرمائیے. جی حکیم صاحب میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میری عمر 52 ہے جی اور 70 kg میرا ویٹ ہے، اور میری ہر وقت زبان جو ہے نا وہ وائٹ رہتی ہے. زبان ہر وقت وائٹ رہتی ہے؟ جی اس میں کچھ جمع ہوا اس طرح رہتا ہے، لیکن میں برش سے صاف کرتی ہوں پھر اکثر اس طرح پھنک نہیں ہوتی یا سافٹ نہیں ہوتی اس طرح. اچھا رات کو سو کر اٹھتی ہے تو صبح زیادہ وائٹ ہوتی ہے یا سارا دن ہی ایسی وائٹ رہتی ہے؟ جب برش سے صاف کرتی ہوں تو صاف ہو جاتی ہے، بعد میں پھر جب کھانا کھاتی ہوں پھر اس طرح ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. پہلے شاید ہوئی ہوگی لیکن سال ہو گیا ہے بالکل بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پیشاب کا کلر کیسا ہوتا ہے آپ کا؟ چھوٹے پیشاب کا کلر ٹھیک ہی ہوتا ہے، وائٹ ہی ہوتا ہے، کوئی یلو نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کو بد ہضمی رہتی ہے؟ جی گیس پہلے بہت تھا لیکن اب کم ہے. اچھا بد ہضمی. اچھا یہ اس کے علاوہ معدے میں، یہ معدے کی جگہ پر یا جگر پہ اس سائڈ پہ جو ہے کوئی پین تو نہیں ہوتا؟ جی نہیں ہوتا پین. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. دوسرے 2 سوال ہو رہے ہیں. جی فرمائیے. جی ایک تو میرا نواسا ہے، اس کو اکثر فلو رہتا ہے لیکن ناک بہتا نہیں، بند رہتا ہے اس کا. وہ میرے گھر آیا تھا تو اس کو میں نے کلونجی کے قطرے ڈالے تھے ایک ناک میں. زبردست. وہی ڈالنا چاہیے یا؟ جی بہترین ہے. ناک بہتی نہیں ہے، صرف یہی مسئلہ ہے نا؟ جی بہتی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک نسخہ اور میں وہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں ایک نسخہ اور ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں. جی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ مجھے تھوڑا یاد ہی نہیں رہا، بعد میں چلو بتا دوں. چلیں کوئی بات نہیں، آج 2 ہی کافی ہے، لیکن آئندہ میں پھر کر دوں گی. چلیں کوئی مسئلہ نہیں، تیسرا ادھار ہو گیا. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ حکیم صاحب اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آمین آمین. کون اور کہاں سے؟ مدد کرنے آتے ہیں. جی میں تو برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. میں نے ایک اسلامی بہن کے لیے پچھلی دفعہ آپ سے سوال کیا تھا جس کو جی پیشاب کی تکلیف تھی، ان کی عمر 60 سال ہے. تو مطلب ایسے پیشاب کی تکلیف ہے سم جیسے وہ کہیں جاتی ہیں، وضو کی ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے قطرے خارج مطلب ہوئے ہیں، ہوتے نہیں. اچھا ان کا وزن کتنا ہے؟ تو آپ نے تل کا بتایا تھا کہ کالے تل استعمال کریں، تو وہ بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے 3 قسم کے تل، سفید، نیچرل اور کالے، ایکول کوانٹٹی ملا کے ایک جار میں رکھے ہیں تو وہ استعمال کرتی ہیں. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تینوں کی تاثیر ایک ہی ہے کہ نہیں صرف کالے تل استعمال کرنے؟ نہیں آپ تینوں استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں. اچھا اور مطلب دن میں 2 بار استعمال کریں؟ صبح ناشتے کے بعد استعمال کر لیں، صبح ناشتے کے بعد، اور اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت استعمال کر لیں. سوتے وقت استعمال کریں. اس کے ساتھ اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں. ہلدی والے پانی کے ساتھ؟ ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں گے رات کو بھی اور صبح بھی. اچھا دونوں ٹائم ہلدی والے پانی کے ساتھ؟ دونوں ٹائم ہلدی والے پانی کے ساتھ. اچھا اور ایک دوسرا سوال حکیم صاحب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے آج کل بہت گلا خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایپل سائڈر ونیگر، لیمن اور ہنی تینوں کو ایکول کی کوانٹٹی میں ملا کے ایک شیشی میں رکھ لیں تو اس کو 1 چمچ پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرا نسخہ نہیں ہے. میرا نسخہ گلے کے لیے کلونجی. مشورہ لے رہے ہیں. ہاں مشورہ میں اس کے بارے میں اس لیے نہیں دوں گا کہ میں اس کے بارے میں میرا تجربہ نہیں ہے، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ میرے اساتذہ کا نہ میرا ہے. الحمدللہ طب نبوی سے تو کلونجی ہے، ادرک ہے اور شہد ہے. مطلب جی گلے کے لیے پھر جی بتا دیجیے. بہترین. میں گلے کے لیے میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.
نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا قاری صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. میری بہن کون اور کہاں سے ہیں؟ جی میں بریڈ فورڈ سے, میرا نام زاہدہ ہے. زاہدہ بہن, سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے, میری بہن ہے نا چھوٹی, اس کی جڑا نا میدے نہیں بہت تکلیف ہے, اسی ڈاکٹر بایا ہوا جڑا نا جڑی میدا پتہ نہیں کہ کھانے پینے والی بڑی نال ہے, اس میں بہت سارے چھالے ہوئی گئے, تو اس کی منع کیتا نے کھانا نہیں کھانا, روٹی بھی نہیں کھانی, گوشت نہیں کھانا, چاول نہیں کھانے, کچھ نہیں کھالی, نار فریش ہی نہیں کیا, اس نے جوس پیو, کیلا کھانے رہو. اچھا, اس کی بہن زاہدہ آپ کی بہن کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہوگی کوئی 36-37. 36 ہوگی. اچھا, ان کا وزن کتنا ہوگا؟ وزن مجھے صحیح نہیں پتا, پر 12 کے سٹون ہوتی اس میں. اچھا یہ بتائیں, اس کے علاوہ شادی شدہ ہے؟ جی شادی ہوئی ہے, 2 بچیاں سے, ایک ہوئی ہے 3 مہینے نہیں, 1 سال ہے, 2 نہیں. یہ اکثر کیا ہوتا ہے, بس اوقات پریگنسی کے بعد جو ہے نا یہ معدے کی جو ہے تھوڑی سی پرابلم رہتی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اب وہ غذا میں کیا استعمال کر رہی ہیں؟ وہ بس رونی ہے, کل پرسوں ڈاکٹر بایا سن کچھ بھی نہ کھا, تو خالی کیلا کھا, تو جوس پی نارانا, تو پھر وہ بہت پریشان ہے, تو میں تساں کی فون کراں, تساں کوئی دسو. اچھا, معدے میں کیا انہوں نے کیا بیماری ڈائگنوز کی ہے؟ ایچ پائلوری ہے؟ چھالے بڑے بڑے, جڑا گیس بننی ہے, واہ خارج نہیں ہونی, اندر ہی رہنی ہے, تو اس نال پھر نہیں ٹھیک, اس کی بہت سارا درد ہونا نا. اس وجہ تو روٹی نہ کھا, براؤن آٹا کھاؤ, تو براؤن بریڈ کھاؤ, تو وہ بھی روٹی نہ کھائی سکنے ہیں. میں بتاتا ہوں کیا استعمال کریں, ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں, میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ سے پوچھنا ہے. میری بہن کا نام یا ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ جی ان کا نام بشیر احمد ہے. بشیر احمد. جی بشیر احمد صاحب کے لیے آپ نے کیا سوال ہے؟ ان کے رات کو نا پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں, وہ سو نہیں سکتے ہیں پراپر طریقے سے پہ, اور ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے. اچھا, جی یہ کتنا عرصے سے جلتے ہیں؟ یہ ویسے وہ ڈائبٹی بھی ہیں, اور بھی ایک تو پرابلم ان کو ہے. اور کیا پرابلم ہے؟ کولیسٹرول بھی ہے؟ جی نہیں وہ نہیں ہے, ڈائبٹی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بشیر صاحب کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 81 ہے. 81. اور ان کا وزن کتنا ہے؟ تقریباً 14 اسٹون. 14 اسٹون ہے؟ جی وزن زیادہ ہے ان کا نا. جی یہ تو مجھے بھی پتا ہے, پر وہ کام نہیں نہ کرتے. آپ ان کی تھوڑی سی خدمت کم کریں نا آج کل, آپ کھلاتی پلاتی زیادہ ہوں گی نا ان کو. جب ظاہری بات ہے, آپ اتنے مزیدار کے مزے قسم کے کھانے بناتی ہوں گی, تو پھر وہ تو انکار کب کریں گے؟ یہ تو مشکل ہے, اب کیا کیا جائے. چلے میں اس کے لیے ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اینڈ پہ آ کے تو نہیں چھوڑ سکتی نا. اچھا میں ذکر کرتا ہوں, آج میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ, بہترین نسخہ بتلاتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنا ہے. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ محمد اور مانچسٹر سے. محمد بھائی مانچسٹر سے. 2 سوال ہیں میرے. جی ایک تو میرے بیٹے کے لیے, اس کی he's 27 years old. پہلا سوال کس کے لیے ہے؟ پہلا سوال میرے بیٹے کے لیے. بیٹے کے لیے. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 27 years. 27. اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن ہے 9.5 stone. ٹھیک ہے, 9.5. اچھا یہ بتائیے اب اس کا کیا پرابلم ہے؟ اس کے on his face اس کے acne, اس کے acne ہوتی ہے منہ پر, چہرے پر, چیک ایکنی. پر, اچھا, اور ماتھے پر بھی, اور نوز پر بھی, اور کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی تھوڑی ہوتی ہے, لیکن رہتی ہے. کچھ کافی سالوں سے نا اس کا پرابلم ہے, آتا جاتا ایسا مسئلہ ہے اس کے. کوئی اچھا یہ بتائیں کہ یہ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, شادی شدہ نہیں ہے. تو شادی کیوں نہیں کراتے؟ 27 سال کے ہو گئے ہیں. بالکل, ہاں شادی کرائیں گے. ابھی آگے براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کوئی رشتہ وغیرہ بھی اعلان کر دینا یہاں میں. بس اعلان ہو گیا, آپ نے بول دیا, ضرور جو ہے پہنچ جائیں گے مانچسٹر والے آپ کے پاس. اسٹوڈیو میں ٹیلی فون کر کے تو ہمارا ٹیلی فون دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے چہرے پر ایکنی ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ نہیں اور کچھ نہیں ہے, باقی ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے نا. اچھا باقی کھانے میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ تلی ہوئی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ پھر بولو پلیز. میں نے کہا یہ کھانے میں کیا فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ مکس کرتا ہے, مکس. کبھی تلی چیز بھی ہو سکتی ہے, کبھی کیا کہتے ہیں سبزی وغیرہ بھی, فروٹ وغیرہ بھی.
میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ میں ظہیر بول رہا ہوں برسٹل سے. جی ماشاءاللہ ظہیر بھائی برسٹل سے. ہاں میری پرابلم یہ ہو گئی ہے بنا لوز وہ موشن آ رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 64. 64. اور وزن کتنا ہے؟ 96 kg. 96 kg. تو یہ کب سے موشن ہے آپ کو؟ 3-4 ہفتے سے ہو رہے ہیں. اچھا یہ لوز موشن جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے آپ؟ ہاں میں گیا تھا. کیا دیا انہوں نے؟ دوائی نہیں دی, انہوں نے بولا واش آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا لوز موشن پانی کے ذرا زیادہ 2 ہفتے بعد کہتے ہیں ہاسپٹل جانا پڑے گا اور وہ اس کو کھلائیں گے وغیرہ. اچھا آپ کو اس کے علاوہ جو ہے شوگر ہے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہے؟ نہیں. لوز موشن کے لیے میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ہیٹ ہو جاتی ہے باڈی ایک دم, پوری باڈی ہیٹ ہو جاتی ہے. ہاں پھر بستر سے باہر نکلنا پڑتا. ابھی کھانے میں کیا استعمال کر رہے ہیں آپ؟ کھانے میں شہد لے رہا ہوں, کلنجی لے رہا ہوں, تھوڑے وہ لے لیتا ہوں بریڈ. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ میرا نام سعدیہ ہے, میں لندن سے کال کر رہی ہوں. جی بہن سعدیہ لندن سے, کیا سوال ہے؟ میں آپ سے اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. بیسکلی تقریباً ابھی 7 سال ہو چکے ہیں کہ مجھے انگزائٹی جسے کہتے ہیں نا, کہ مطلب دماغ میں ہر وقت سوچے رہنا اور بندہ جس طرح بہت فکر کرتا ہے, اس طرح کے میرے سمٹم تھے. تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 40 سال. اچھا, اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا ہے 52 kg. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3. الحمدللہ. اچھا 7 سال سے آپ کو ایگزائٹی ہے. آخری بچی آپ کی, یہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ میرا بیٹا ہے ابھی 7 مہینے کا. 7 مہینے کا. اچھا یہ ایگزائٹی جو ہے آپ کو 7 سال سے؟ جی جب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سے, مطلب نہ وہ 7 سال کی بھی 8 سال کی ہونے والی ہے, اس کے بعد سے یہ مطلب مجھے چھاتی میں جس طرح درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بہت فزیکل جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی تھی. ساتھ میں نیند ٹوٹلی. تو ڈیزی بھی فیل کرتی ہیں تقریباً؟ ڈیزی بھی فیل کرتی ہیں, چکر بھی آتے ہیں؟ چکر بھی آتے ہیں, ڈیزی بھی فیل ہوتا ہے, الٹی آتی ہے, متلی کی شکایت رہتی ہے؟ مطلب ہاں جی, جس طرح سم ٹائم نوزیا بندے کو فیل ہوتا ہے, منہ میں پانی آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ منتھلی سائیکل کیسا ہے ابھی؟ تو آپ کی ٹھیک ہے بالکل, اس میں کوئی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزائٹی کے لیے یہ صرف اور صرف ایگزائٹی جو ہے رات کو سوتے وقت ہوتی ہے, سو کے فوراً اٹھ جاتے ہیں گھبراہٹ سے؟ نہیں صرف رات کے وقت نہیں, ہر وقت جس طرح بندے کے دماغ میں سوچے رہتی ہیں. اور یہ ہے کہ جس طرح ایون نارمل جو لائف کی چیزیں ہیں اس کو لے کے بھی جو ہے نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی مجھے پریشانی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ مطلب بہت کوئی بڑی چیز ہے یا ایسی کوئی مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو کیوں لیتی ہیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, کیوں اتنا سوچتی ہیں آپ؟ بس یہ پہلے میں ایسی نہیں تھی ایکچولی. یہ سارا سلسلہ تقریباً میری شادی کے بعد سے سٹارٹ ہوا ہے. مطلب نا میں بھی یہ کہ شادی کے بعد مجھے زیادہ فکریں ویسے ہی ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ نہیں کہ مطلب مجھے کوئی ایسا مسئلہ اپنی کہتے ہیں نا جس طرح مطلب اپنی لائف میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں الحمدللہ. جی تو کیا احساس سے کمتری کے شکار تو نہیں؟ کوئی آپ کی بہنیں خوش ہیں اپنی جگہ پر, آپ تھوڑی سی پریشان ہیں, یا آپ کے رشتہ دار یا کوئی آپ کو اس کی وجہ سے؟ نہیں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں. میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں ظفر حسین ہیلی فیکس سے بول رہا ہوں. جی ماشاءاللہ ظفر حسین صاحب ہیلی فیکس سے, فرمائیں. جی میں اپنے بیٹے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. اس کو جب بھی کھانا کھاتا ہے وہ کھانا جو ہے وہ گلے تک آ جاتا ہے, اور اس کو تذابیت کی بہت پرابلم ہے. اچھا کب سے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ جی 30 ہے. 30؟ جی. اچھا اس کا وزن کتنا ہے؟ وزن تو بہت لوز کر گیا ہے. پہلے تو اس کا وزن ٹھیک ٹھاک تھا, اور اب تو بہت کمزور ہو چکا ہے. کتنا ہے وزن؟ وزن تقریباً 8-9 kg, 9 سٹون ہوگا. 9 سٹون.
اچھا یہ بتائیں اس کے علاوہ کہ بدہضمی کے علاوہ کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ شادی ہوئی ہے، ایک بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ. اور جی ماشاءاللہ. تو اچھا بدہضمی کب سے ہے؟ تقریباً یہ 3 سال سے لگاتار سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے نا؟ نہیں اور کوئی بیماری میں نہیں ہے. ذکر کرتا ہوں آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. جی بہت ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال بیگم برمنگم. جی جی پھر آپ کو ایک دفعہ پھر میں زحمت دے رہی ہوں. میں حاضر فرمائیے. مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. نہیں کوئی بات نہیں. میں تو آپ کے میں نے استعمال کر لیے ہیں لیکن یہ ابھی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے. ہائی بلڈ پریشر کے لیے؟ جی جی. اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ نے پالک اور چقندر والا نسخہ استعمال کیا ہے؟ نہیں وہ نہیں آپ نے بتایا تھا. وہ پچھلی دفعہ میں نے بتلایا تھا نا، آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا. پالک کو چقندر کو اس کو گرائنڈ کریں، گرائنڈ کرنے کے بعد یعنی کہ اس کو جوسر کے اندر گرائنڈ کر لیں. اس کے بعد اس کو جو ہے کیا نا ململ کے کپڑے کے اندر ڈال کے اس کا جوس نکال دیں. اس جوس کے اندر جو ہے آپ آدھا نیمبو جو ہے لیمن جو ہے لیمن لے کر جو ہے وہ اس میں ڈال دیں، اس کو پئیں. آپ دیکھیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر بالکل نیچے آ جائے گا، نارمل ہو جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باوضو رہیں، ہمیشہ بار بار وضو کیا کریں. اور جو میتھی دانہ میں رات کو بھی اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں. میتھی دانے کو نہ چھوڑیں آپ. تو میتھی دانہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، تو اس کو میں جو رات کو بھگایا اس کو میں گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کے کھا سکتی ہوں؟ ہاں کھا سکتی ہیں، بالکل کھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ حکیم صاحب میرا ایک سمپل سوال ہے. جی فرمائیے کون اور کہاں سے؟ کچھ بیماری وہ ہے کچھ نہیں ہے، مگر کبھی کبھی نا بلوٹنگ ہو جاتی ہے اور گیسز ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں سنی کہ فلیکس سیڈ یا لنسیڈ کا استعمال کرنا چاہیے. آپ کے فرق پڑ جاتا ہے. آپ کا معدہ خراب ہے، بدہضمی کی شکایت رہتی ہے، گیس وغیرہ رہتی ہے؟ اب کیونکہ میں میڈیسن بہت لیتی ہوں نا، تو اس کی وجہ سے. آپ کی عمر کتنی ہے، نام کیا ہے؟ اور کیسے ریفلکس ہوتا تو بعض وقت اتنا وہ ہو جاتا کہ جیسے میں سمجھ گیا. آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ نہیں نام تو خیر میں نہیں بتاؤں گی. اچھا بہن یہ بتائیں عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر تو یہ عمر بھی نہیں بتائیں گی؟ 60 سے اوپر ہوں. 50 سے اوپر ہے. وزن کتنا ہے؟ بتا دی میں نے 60 سے اوپر ہوں. وزن کتنا ہے؟ وزن آپ سے بڑی ہوں. اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حکیم صاحب، کی حال ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہے. تسی ٹھیک ہو؟ بس الحمدللہ. جلدی دسو نہ کہ بریک تے جانا ہے اسی. میں اپنی بیٹی نے بارے میں پوچھنی ہے. بیٹی دا نا کہ بیٹی کا نام فرین ہے تو میرا مسز بی بی ہے. میں کوئی نہ سمجھا تساں دنا. پروین ہے اس نا تے پروین. اچھا پروین اس کی عمر کتنی ہے؟ سونے تے عمر 33 ورس. اچھا وزن کتنا؟ 11 سٹون. اچھا سوال دسو جلدی کرو، ٹائم بریک تے جانا ہے. اس پیٹے میں تکلیف ہونی ہے جی. کیمرہ بھی ڈالا نے اندر، کیمرہ بھی پایا نے تے 4 ویک ہو گئی ہے تے گولیاں کھاد گیا سے آرام کوئی نہیں آیا. تے منتھلی سائیکل ٹھیک ہے جی؟ اس وچ کوئی پرابلم تے نہیں؟ نہیں. اچھا باقی بچی شادی شدہ ہے؟ جی. تے بچے کتنے ہیں پہلے؟ بڑے نا چھوٹا بیٹیاں. چلو میں ذکر کرنا. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھو انشاءاللہ. ناظرین کرام چل رہا ہے، ہم نے بریک پہ جانا ہے انشاءاللہ. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ناظرین کرام مزید جو سوالات جو رہ گئے ہیں کالز ان کو شامل کریں گے اور انشاءاللہ پھر ان کے جوابات بھی دیں گے. لیکن چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات جاری ہیں اور لائن پر کافی کالر ابھی بھی ہیں، لیکن صرف اور صرف 4 کالر اور میں شامل کروں گا، کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے کالز آ جائیں تو میں ان سب کے جو ہے جن کے سوالات میں لے لوں تو ان کے جوابات جو ہے میں پروگرام کے اندر دے دوں. تو کوشش ہوتی ہے کہ 15 سے 18 کالز میں لے لیتا ہوں، باقی تو کالز تو لائن تو لگی رہتی ہے. تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی کالز نہیں لے سکوں گا، صرف 4 کالز اور لوں گا میں. جی چلتے ہیں ناظرین کرام کالز کی جانب. فرسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حکیم صاحب؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں نیو کاسل سے اختر بات کر رہی ہوں. نیو کاسل سے کیا نام ہے؟ اختر بہن. جی تو میں بیٹی میں بارے میں بات کرنی ہے. میری بیٹی ہے، اس کی عمر ہے 40 سال. تو اس کو بہت پرابلم ہے، بواسیر کی اس کی بہت پرابلم ہے. بواسیر خونی ہے بادی؟ خونی ایک اس کی. اچھا یہ بتائیں کہ اس کا وزن کتنا ہے؟ وزن اس کا 10 کلو ہے. 10 اسٹون. شادی شدہ ہے؟ جی 3 بچے. 3 بچے. یہ بواسیر کتنا عرصے سے؟ اس کو ایک دفعہ اس کا آپریشن بھی ہوا. آپریشن کروا دیا؟ جی نہیں نا، بہت بیمار تھے تو اس کو پھر تکلیف ہوئی ہے. اچھا تو ابھی جو ہے آپریشن کب کروایا تھا؟ کوئی 3-4 سال ہو گئے. اچھا اس کے بعد زخم وغیرہ ٹھیک ہو گئے؟ جی. اب کیا تکلیف ہے دوبارہ؟ اس کو وہی تکلیف ہے. دوبارہ مسے ہو گئے، موقع ہو گئے؟ جی. سدے بن گئے؟ جی. تو کیا انگور کے دانے سے بڑے؟ جی اندر سے اس کو بس زخم پھٹ گئے نا، تو خون جا رہا ہے. تو ڈاکٹر نے تو دوائی دی ہے پر اس کو کوئی آرام نہیں. بہت تکلیف ہے، درد ہے، بیٹھ نہیں سکتی. بہت اگر میرا ایک پروگرام ہے یوٹیوب پر، اسلام چینل کے جو یوٹیوب پہ اس میں آپ جائیں تو بواسیر کے اوپر میں نے پورا ایک پروگرام کیا ہے ہیمورائڈ پر. اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں تو اس میں نے زبردست قسم کے نسخے بیان کیے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر السلام علیکم. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ ہاں جی میں سعدیہ بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی بہن سعدیہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں جی میں نے بھائی پتہ کرنا تھا کہ وہ جو جس کو کولیسٹرول ہو وہ آئل وغیرہ جو کلونجی کا آئل یا کیا ہوتا ہے، اور ایک ہاں جو بھی آئل ہو کلونجی کا آئل خاص کر وہ پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کولیسٹرول والے صبح کے ٹائم ایک لہسن کھائیں اور ایک چمچ کولونجی کا تیل پی لیں، بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں. جس کو تھائرائیڈ ہو کے ہٹ گیا ہے بس کوئی 8-7 سال ہو گئے، ہاں استعمال کر سکتے ہیں. کولونجی کا تیل بہت مفید ہے. اچھا بالکل استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کال کا. نیکسٹ کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ حکیم صاحب میں ام روحہ بات کر رہی ہوں شیفرڈ سے. ام روحہ ماشاء اللہ بڑا پیارا نام ہے. جی ام روحہ بہن کیا نام ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ کا ٹاپک جو ہے وہ تھائرائیڈ سے ریلیٹڈ ہے اور میں تھائرائیڈ کی پیشنٹ ہوں. اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ کتنا عرصے سے؟ مجھے ڈائبیٹک ہوں میں، ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے اور یہ تقریباً میرا 3 سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سے مجھے ہائپوتھائرائڈزم ہے. ٹھیک ہے. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے 6 منتھ کی، تو ابھی 2 مہینے سے میرے ہیئر فال ہو رہا تھا، بال بہت زیادہ گر رہے تھے. تو میں نے جی پی سے بولا کہ آپ یہ میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ سم ڈیلیوریز میں ایسا ہوتا ہے. پھر میں نے انہیں خود بولا کہ آپ میرا TSH لیول چیک کر دیں. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا تو میرا TSH لیول 9.6 آیا. تو اور اس کے بعد پھر انہوں نے میری جو ہے ٹیبلٹ میں وہ تھائرکسین کھا رہی ہوں تو وہ میری انہوں نے 125 کر دی ہے. تو اب میں پوچھنا آپ سے یہ کوئی ایسا ٹوٹکا ہوئی ہو کہ میں بس آج کا پروگرام آپ نے شروع سے دیکھا ہے؟ جی میں نے سارا پروگرام آپ کا شروع سے دیکھا بھی ہے، ریکارڈ بھی کیا ہے. بس اس کو جو میں نسخے بتلائے نا ان نسخوں میں سے آپ کوئی بھی استعمال کریں، لیکن خاص طور پر دن میں دہی کا استعمال کریں اور پیاز کا استعمال کریں، کھیرے کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، اور باقی نسخوں میں سے آپ کوئی بھی چیز ہے وہ استعمال کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کافی حد تک انشاءاللہ یہ آپ کا یہ مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے مسز علی بات کر رہی ہوں. مسز علی لندن سے، فرمائیے. مجھے
مجھے پلپٹیشن بہت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پلپٹیشن. اچھا جی. اور مجھے ارتھرائٹس کی بہت تکلیف ہے, میرے گھٹنوں میں شدید درد ہے. اچھا. اور میری بہن ہے, ان کو نیند کی پرابلم ہے. اچھا, ارتھرائٹس کے ساتھ آپ کو شوگر ہے؟ نہیں, شوگر نہیں الحمدللہ. کولیسٹرول ہے؟ یس, کولیسٹرول ہے. اچھا, کتنا عرصے سے کولیسٹرول ہے؟ بہت سال ہو گئے. ٹیبلٹ لے رہی ہیں کنٹینیوسلی؟ نہیں. اچھا, یہ بتائیں وزن کتنا ہے اور عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے؟ 53 ہے اور وزن ہے 67. 67. جی. اچھا, بہن کا کیا سوال ہے آپ کی؟ ان کو نیند نہیں آتی ہے. نیند نہیں آتی ہے. ان کا وزن کتنا ہے, عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر ہے 63 اور وزن 70. اچھا, تو یہ نیند کی پرابلم ان کو کب سے؟ ان کو بہت دنوں سے ہیں. اچھا, بہت دنوں سے یا بہت مہینوں سے؟ بہت مہینوں سے ہیں. اچھا جی جی جی. میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, اب آپ ہم کالز کی جانب بڑھیں گے بڑی معذرت کے ساتھ کہ مزید کالز کو ہم شامل نہیں کر سکیں گے. ناظرین کرام, دل تو نہیں چاہتا کہ آپ حضرات کو جو ہے ڈسہارٹ نہ کریں, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. پھر آپ لوگ یہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ جوابات نہیں دیتے ہیں. بہن جویریہ لندن سے ان کا پہلی کالر تھی ہماری. ان کے مدر ان لا جو ہے ان کی عمر 57 ہے اور ان کا وزن جو ہے 87 kg ہے. گھٹنوں میں کافی درد رہتا ہے اور پیٹ میں گیس رہتی ہے اور اسی طریقے سے ویٹ کم نہیں ہوتا. دیکھیں میری بہن, گھٹنوں میں درد اور یہ جو پیٹ میں گیس وغیرہ ہے, یہ جو خاص طور پر بادی اور معدے کے اندر بدہضمی کی شکایت ہے, اسی وجہ سے یہ ساری آپ کے اعصاب جو ہے وہ جکڑتے ہیں اور خاص طور پر پورے بدن میں درد رہتا ہے. تو اس کے لیے میں نے بہترین ایک قہوہ بتاتا ہوں, وہ قہوہ استعمال کریں. اور وہ قہوہ کیا ہے, اس کے اندر آپ جو ہے ہر کھانے کے بعد, ویسے کھانے کے بعد جو ہے آپ ہر کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ استعمال کریں, لیکن کھانے کے فوراً بعد آپ سونف استعمال کر سکتے ہیں. سونف جو ہے بھون کے رکھ لیں گھر کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے سونف کو جو ہے آپ کھانے کے فوراً بعد جو ہے تھوڑی سی سونف چبا لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی کھلے گی اور اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی بادی بھی ختم ہوگی. دوسرا نسخہ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لے لیں اجوائن اور سونف اور زیرہ اور اسی کے ساتھ جو ہے منٹ, پودینہ. یہ 4 چیزیں آپ لیں. اس کے ساتھ 5ویں چیز جو ہے ادرک ڈالیں. یہ آپ اس کا قہوہ بنائیں اور جو ہے وہ قہوہ جو ہے ہر کھانے کے آپ 45 منٹ یا گھنٹے کے بعد آپ یہ قہوہ پی لیا کریں. مجھے قوی امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ انشاءاللہ آپ کے گھٹنوں کا درد, یہ جو گھٹنوں میں درد وغیرہ ہوتا ہے, یہ بس اوقات بادی بھی ہو جاتی ہے اور بس اوقات یہ عمر کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. لیکن عمر کے لحاظ سے ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل, وہ لوگ جو 40 ابو ہیں ان کو چاہیے کہ اس ملک کے لحاظ سے اپنے بدن کا مساج کرنا چاہیے. زیتون کے تیل سے مساج کریں. اپنے ماشاءاللہ آپ کی بہو ہیں تو ان سے کہیں, بیٹی ہے تو ان سے کہیں کہ وہ آپ کے گھٹنوں کا اور آپ کی ٹانگوں کا مساج کریں. ویٹ کم نہیں ہوتا. ویٹ کم کرنے کے لیے آپ جو ہے, میں انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ آپ رات کو میتھی دانہ جو ہے گیلا کر لیں, صبح اٹھ کر اس کا پانی پئیں. یہ آپ عمل شروع کر دیں. اس کے ساتھ 2 انجیر بھی ڈال دیں. یہ میرا بڑا مشہور نسخہ ہے, اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے پیٹ نرم بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے میں انشاءاللہ ویٹ کم کرنے کے لیے دوبارہ مجھے بتائیے گا, میں انشاءاللہ پھر مزید نسخہ آپ کو بتاؤں گا. بہن ہماری طاہرہ ہیں ڈیوزبری سے, ان کا سیکنڈ سوال تھا. 52 ان کی ایج ہے اور 70 جو ہے ان کا 70 kg ان کا وزن ہے. زبان ہر وقت وائٹ رہتی ہے اور بدہضمی کی شکایت رہتی ہے. ظاہری بات ہے بدہضمی کی وجہ سے یہ ساری کیفیت پیدا ہو رہی ہے, تو اس کے لیے میں نے بدہضمی کے لیے بتایا یہ قہوہ ہے. اور کوشش کریں کہ بدہضمی کے لیے ہر کھانے کے بعد جو ہے سونف چبا لیا کریں. سونف کے ساتھ اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں گڑ بھی ڈال دیں, تو وہ اس کو استعمال کریں. اس کے ساتھ جو میں نے جو قہوہ بہن کو بتایا وہی قہوہ آپ بھی استعمال کریں. یہ قہوہ جو ہے بہت مفید ہے, جن کو نئی بھی بیماری ہے وہ بھی استعمال کریں. یہ اس ملک کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی آپ کے بدن کے لیے یہ انتہائی مفید ہے. بدہضمی کے لیے میری بہن آپ بھی یہی قہوہ استعمال کریں. اور دوسرا سوال آپ کا تھا نواسا ہے, اس کی ناک نہیں بہتی, آپ بتا رہی تھی اس کے ناک میں جو ہے میں جو ہے کلونجی کا تیل ڈالتی ہوں, تو یہ صحیح ہے, بالکل یہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیے جو ہے نا کوشش کریں کہ اس کو رات کو سوتے وقت کالی مرچی آپ تھوڑی سی پیس لیں, اس کے اندر شہد ڈال دیں, اس کو جو ہے یہ رات کو سوتے وقت بھی اسے کھلائیں اور صبح کے وقت بھی دن بھر بھی اس کو جو ہے یہ چاٹتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا سوال ہے بہن برمنگھم سے, ان کی عمر 60 سال ہے. گلے کے لیے کوئی نسخہ, گلے کے لیے میں ان کو بتایا بھی تھا, لیکن اس کے علاوہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ادرک کلونجی ایک نسخہ وہ اپنا بتا رہی تھی لیکن وہ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال کہ ادرک کلونجی اور شہد کا تیل میں نے بتایا, ادرک کا جوس نکال دیں اور اس کی طریقے سے 1 چمچ ادرک کا جوس, 1 چمچ جو ہے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ جو ہے شہد, ان تینوں کو ملا کر صبح نہار منہ اور اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت استعمال کریں. گلے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے. زاہدہ بہن ہے, چوتھا سوال ہے بریڈ فورڈ سے, اور ان
کی عمر 36 ہے، چھوٹی بہن کو معدے کی تکلیف ہے اور گیس بھی خارج نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ جب کیا استعمال کریں؟ دیکھیں غذا بھی کھانے کے لیے کچھ بھی ڈاکٹروں نے کہا یہ بھی نہ کھائیں وہ بھی نہ کھائیں، تو بہن آپ ایسا کریں کہ ان کو صبح کے وقت میں آپ دلیا، جو جوں کا دلیا ہے، وہ جوں کا دلیا باہر مل جاتا ہے، ایلپن کے نام سے دوسرے بھی اور بھی ملتے ہیں، جوں کا دلیا آپ جو ہے وہ لے لیں اور اس کو پانی کے اندر ابالیں، پانی کے اندر ابالنے کے بعد اس کو بالکل پانی جیسا بنا دیں، بالکل پانی جیسا لیکوڈ ٹائپ کا بنا دیں، اور اس کو صبح کے وقت پلائیں، اس سے ان کو انشاءاللہ طاقت بھی محسوس ہوگی اور یہاں تک کہ غذائیت بھی محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے کی تکلیف ہے اور گیس خارج نہیں ہوتی، تو معدے کے لیے میں نے بتایا قہوہ، جن کو بھی معدے کی تکلیف ہے، گیس کی پرابلم ہے اور پیٹ میں ہوا بنتی ہے، وضو قائم نہیں رہتا، یہ قہوہ انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے۔ یقین جانیے کہ آپ اکثر جو لوگ میرے اس قہوے کو استعمال کرتے ہیں تو وہ دن میں وضو کرتے ہیں اور رات تک ان کا وضو قائم رہتا ہے۔ بشیر احمد صاحب لندن سے، پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں، بھائی پاؤں جلتے ہیں، رات کو کدو کا تیل لے لیں، یا کدو کا تیل لے لیں یا کدو کے پانی کو جو ہے رات کو کوشش کریں کہ کدو جو ہے دن کے اندر، کدو شریف جو ہے وہ دن میں شوربے والا استعمال کریں، ایک تو یہ کام کریں، دوسرا کدو کا تیل جو ہے پاؤں پر لگائیں، تیسرا یہ کریں کدو کا تیل نہ ملے تو کوکونٹ آئل، کھوپرے کا تیل جو ہے اس سے پاؤں کا مساج کریں، یہ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بھائی محمد بھائی مانچسٹر سے، بیٹے 27 سال کے ہیں اور ان کے چہرے پر اکنی ہے، یعنی چہرے پر دانے ہیں۔ میتھی دانے کا پیسٹ ہے، میں بتاتا ہوں، میتھی دانے کا پیسٹ کو آپ کھوپرے کے تیل کے اندر بنائیں، میتھی دانے کو گرائنڈ کریں، اس کو کھوپرے کے تیل کے اندر شامل کریں، چہرے پر اس کو لگائیں اور چہرے پر لگا کر اس کو چھوڑ دیں، دن میں 2 دفعہ اس کو استعمال کریں، آپ دیکھیں، اور اس کو تلی ہوئی چیزوں سے، کھٹی چیزوں سے، مرچوں والی چیزوں سے، گرم چیزوں سے ان کو پرہیز کروائیں، باقی آپ یہ کریں انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری برسٹل سے ظہیر احمد تھے، ان کے لوز موشن ہے، لوز موشن کے لیے کیا استعمال کریں؟ دیکھیں لوز موشن کے لیے اب اس کو ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ یہاں اس ملک کے اندر تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہاں جاری رہتے ہیں، لیکن لوز موشن کے لیے آپ زیادہ نہیں، اسپغول استعمال کریں، اسپغول بہت مفید ہے، اسپغول کو آپ دہی کے ساتھ استعمال کریں یا کیلے کے ساتھ استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ سعدیہ بہن تھی لندن سے، 7 سال سے ایگزائٹی رہتی ہے۔ دیکھیں ایگزائٹی کا بہترین علاج جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ سجدے میں جا کر سجدہ لمبا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خوب التجائیں کریں، ایک عمل یہ کریں۔ دوسرا یہ کریں کہ ایگزائٹی کے لیے آپ عرق گلاب جو ہے اس کو آب زمزم کے ساتھ استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے عرق گلاب کو جو ہے اس کے اندر آپ کلونجی کا 1 چمچ تیل ڈال کر اس کو رات کے وقت آپ استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ پھر اس کے علاوہ مزید بھی نسخے بتلانے ناظرین کرام معذرت کے ساتھ کہ بتا رہے ہیں کہ ابھی 1 منٹ رہ گیا۔ بہن سعدیہ ظفر حسین صاحب ہیلی فیکس سے، ان کی عمر جو ہے 3 منٹ ہے، جو میں اب مجھے بتا رہے ہیں کہ پہلے اب ناظرین کرام ماشاءاللہ 3 منٹ ہے ہمارے پاس۔ تو بہرحال ظہیر صاحب لوز موشن کے لیے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ بہن سعدیہ آپ کا سوال کا جواب بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جلدی بتلا رہا ہوں۔ 7 سال سے ایگزائٹی ہے، اس کے علاوہ ایگزائٹی کے لیے میری بہن سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ سونف کو پیس لیں اور زیرے کو پیس لیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر جو ہے اجوائن کو پیس لیں، یہ 3 چیزیں پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، رات کو سوتے وقت اس کی آپ جو ہے پھکی لے لیں، آپ اس کی پھکی جو ہے آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ لے لیں، یہ ایگزائٹی کے لیے زبردست چیز ہے، یعنی سونف، زیرہ اور اس کے ساتھ اگر آپ پودینہ بھی شامل کر دیں تو یہ بھی بڑی مفید چیز ہے۔ بہرحال اقبال بیگم کا میں سوال کا جواب دے چکا تھا۔ بہن ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور بتا رہے ہیں کہ گلوٹین کی فری غذائیں استعمال کرتی ہیں اور پیٹ میں گیس رہتی ہے۔ دیکھیں جی، میں نے بتایا کہ جو بھی معدے کے مریض ہیں، معدے کے مریض، ان کے لیے ناظرین کرام قہوے کا استعمال بہترین ہے، اور خاص طور پر معدے کے مریض کھانے کو چبا کر کھائیں، اور کھانے کے اور اس کے علاوہ ریڈ چلی چھوڑ دیں، چکن چھوڑ دیں، جو لوگ ایچ پائلوری ہے یا معدے کی اس کے علاوہ کوئی تکلیف ہے، چکن چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ گرم اشیاء کا چھوڑ دیں استعمال، باقی سبزیوں کا وغیرہ کا استعمال کریں تو دیکھیں کیوں نہیں ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ زبان کے چسکے بھی لیتے ہیں اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ معدہ بھی خراب ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ تو میری بہن آپ بھی جو ہے وہ قہوے کا استعمال کریں، جو میں نے بتلا چکا ہوں کیونکہ بار بار ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میری بہن ایک اور ہیں 33، ان کی عمر ہے، پیٹ میں تکلیف رہتی ہے۔ پیٹ میں تکلیف کے لیے میری بہن ایک تو یہ کریں کہ شہد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، فرمایا میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، فرمایا شہد کو پانی میں گھولو، اس کو پیو، تو شہد پانی میں گھول کر اس کو نیم گرم پانی کے اندر کو پلائیں، بار بار پلائیں، اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہو جائے گا۔ میری بہن ایک اور نیو کاسل سے بواسیر کا، میں اس پر جو ہے میں نے بتا چکا ہوں کہ یوٹیوب کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ سعدیہ بہن ہے، کولیسٹرول کے لیے کیا کریں؟ کولیسٹرول کے لیے صبح نہار منہ 1 عدد جو ہے آرگینک لہسن لے کر اس کو کھا لیں، اگر وہ چبا کر نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام تھائرائڈ کے لیے بھی میں ان کا جواب بھی دے چکا ہوں، میں روحہ کا۔ مسز علی لندن سے اتھرائٹس کے لیے اور کولیسٹرول کے لیے رات کو جو ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اور اس کو رات کو جو ہے دودھ کے ساتھ استعمال کریں،
تو انشاءاللہ یہ کافی حد تک جو ہے انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائے گا. اور بہن کو نیند نہیں آتی ہے جن کو، ان کو کہیں کہ رات کو سوتے وقت اپنے پاؤں کا مساج کریں زیتون کے تیل سے، انشاءاللہ ان کو نیند بھی آئے گی. ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی سوال کا جواب نہ سمجھ میں آئے اگلا ویک دوبارہ کال کیجئے گا، انشاءاللہ پھر تسلی سے جواب دوں گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.